والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈیو اسلام چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. فیا اہلاً و سہلاً و مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا الی آخر الآیہ. محترم برادران اسلام، آج کے اس محفل میں قرآن میں مذکور صحابہ، وہ صحابہ جن کے نام یا جن کے صفات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کے تعلق سے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم برادران اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا. دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے جس قوم کو تیار کیا ان کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ الفتح کے آخری آیت میں بہت ہی اچھے انداز میں صحابہ کرام کے بارے میں ان کی خاص چند صفات ذکر کی ہیں. پہلے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ فتح کی جو یہ آخری آیت ہے یہ شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، مومنوں کے درمیان اپنے درمیان بہت ہی رحم دل ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے، اس کے فضل کو پانے کی غرض سے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان ان کے پیشانیوں پر آپ دیکھ سکیں گے. ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان نظر آئیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی جو مثال ہے یہ مثال تورات میں بھی ذکر کی گئی ہے اور انجیل میں بھی ذکر کی گئی ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ان کی مثال تورات اور انجیل میں
اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ ایک کھیتی کے مانند، ایک کھیتی ہے جس نے اپنا انکھوا نکالا، مطلب اس کی جو ہے جب بیج بوئی جاتی ہے تو اس میں سے جو پہلا سوئی کی طرح سے جو تنا نظر آتا ہے اس کو انکھوا کہا جاتا ہے۔ تو ایک کھیت کی طرح ہے جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا اور سیدھے اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، اور یہ چیز کسانوں کو خوش کرنے لگا۔ لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو اس سے چڑچڑاہٹ پیدا کرنے کے لیے، کافروں کو اس کے ذریعے سے غصہ دلانے کے لیے، اور ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اور اس میں پہلی بات جو بتائی گئی ہے محمد الرسول اللہ۔ سہیل ابن عمرو جب حدیبیہ کے موقع پر صلح کرنے کی بات جب آتی ہے، اور جب کافروں اور مسلمانوں کے صحابہ کے درمیان، اللہ کے رسول اور صحابہ کے درمیان جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کے آخر میں محمد الرسول اللہ لکھا جاتا ہے۔ تو سہیل ابن عمرو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کو ہٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو، کیونکہ یہی تو اصل جڑ ہے۔ ہماری اور تمہاری لڑائی کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ لیکن خوش قسمتی دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر مانے نہ مانے، میں محمد کو اپنا رسول مانتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، محمد کو یہ لوگ رسول مانے نہ مانے، اللہ مانتا ہے، ایمان والے مانتے ہیں، تو ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات بتائی گئی اس آیت میں۔ اور دوسری بات، اس آیت میں صحابہ کرام کے تقریباً 8 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اس آیت میں صحابہ کرام کے 8 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات مؤمنا، من لقی النبی مسلما ومات مسلما، کہ وہ انسان جو اللہ کے رسول سے جن کی ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں، اور جن کی موت ہوئی ایمان کی حالت میں، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ درمیان میں اگر کوئی مرتد ہو کر دوبارہ اسلام میں آئے ہوں، وہ بھی جو ہے ان کو بھی ہم صحابی مانتے ہیں۔ کسی کے اندر شک اور شبہ کی وجہ سے باہر چلے گئے، پھر دوبارہ انہوں نے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا، تو یہ بھی جو ہے صحابہ کہے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی بات والذین معہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں یہ جو ہے حواریین سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حواریین جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں ان کو حواریون کہا جاتا ہے۔ اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے بہترین مرتبہ، سب سے افضل مرتبہ جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اور ان کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ
کافروں پر بہت سخت ہوں گے. یعنی اسلام کی خاطر اپنی جان، اپنا رشتہ، اپنا مال سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کافر چاہے اپنے باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اپنے خاندان والے کیوں نہ ہو. جب بات ایمان کی آ جاتی ہے تو وہاں پر کسی کی رعایت نہیں کی جاتی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح انہوں نے اسلام کی خاطر جنگ میں جب اپنے باپ کو سامنے پایا تو انہوں نے ان پر وار کیا، ان پر حملہ کیا، ان کو قتل کیا. تو اپنے باپ اپنی جگہ لیکن اسلام اور ایمان اپنی جگہ. یہ ہوتی تھی ان کی محبت، یہ ہوتا تھا ان کا اسلام. تو لہٰذا اشداء علی الکفار، بہت ہی پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہوئے کسی مومن کو آپ ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے. یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اللہ نے بتایا کہ صحابہ ایسے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے ہرگز محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ کہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. او اخوانہم، یا ان کے بہن بھائی کیوں نہ ہو. او عشیرتہم، او ابناءہم او عشیرتہم، چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. ایمان کو اللہ نے ان کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے. لہٰذا ایمان کے آگے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ نے اپنی روح کے ذریعے سے، یعنی اللہ نے ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت میں داخل کریں گے. ایسی جنتیں جن کے نیچے ہمیشہ نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہی اللہ کی فوج ہے، اور اللہ کی فوج ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہے. تو لہٰذا صحابہ کرام کی بہت بڑی عظمت ہے، صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے، برتری ہے، فوقیت ہے. انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل قوم وہ قوم ہے جن کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. مومن صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور منافق صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں. جو صحابہ سے محبت رکھے وہ مومن ہے، اور جو صحابہ سے دشمنی اور بغض اور نفرت رکھے وہ منافق ہے. یہی ایک ایمان کی علامت بتائی گئی ہے. صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ سے بغض اور عناد اور دشمنی اور نفرت یہ نفاق کی علامت بتائی گئی ہے. تو لہٰذا وہ کون سے صحابہ ہیں جن کا نام قرآن میں ڈائریکٹ ذکر کیا گیا ہے یا انڈائریکٹ ذکر کیا گیا ہے؟ ان صحابہ کے کچھ نام انشاءاللہ اور کچھ واقعات انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کی عظمت کو جاننے، ان کے واقعات کو پڑھنے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے ایک میزان کے طور پر، ایک ترازو کے طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.